बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, जस्तजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज का ख़वातीन हज़रात जो जस्तजू है वो एक मोटिवेशनल प्रोग्राम है। मोटिवेशनल इसलिए है कि एक नौजवान 90 की दाई में बरतानिया की सरज़मीन पहुंचा, और जिस शहर में आज मैं बैठ के ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मीरपुर आज़ाद कश्मीर से इस नौजवान का तल्लुक़ है। खुशकिस्मती से मैं भी पाकिस्तान के दौरे पे था और ये भी पाकिस्तान के दौरे पे हैं। बरतानिया में बहुत से इवेंट्स के ऊपर प्रोग्रामों में इन्होंने शिरकत की, लेकिन जो स्टोरी मुझे अपनी ज़ाती इन्होंने सुनाई कि ज़िंदगी में जो इन्होंने अचीवमेंट्स किए हैं, यहाँ तक ये पहुँचे कैसे। ये मोटिवेशनल मैंने इसलिए कहा था कि जो नौजवान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, हम रोशनियाँ देखते हैं, हम गाड़ियाँ देखते हैं, हम कोठियाँ देखते हैं, हम बंगले देखते हैं, और स्क्रीन में आप ये बंगले देख रहे हैं। ये कोठियाँ, ये बंगले, ये दौलत, ये कारोबार, ये ओहदे, ये हासिल करने में कितनी रियाज़त है, कितनी मेहनत है, कितनी जदोजहद है, ये आम लोगों को पता नहीं होता। लेकिन एक ज़िम्मेदार जर्नलिस्ट होने के नाते ये ज़िम्मेदारी होती है कि लोगों को इस चीज़ से आगाह किया जाए ताकि लोग भी इस तरह के बने, लोग भी इन जैसा बन के ज़िंदगी में आगे निकलें। ये कोठियाँ, ये बंगले, ये कारोबार, ये गाड़ियाँ, ये ओहदे ख़वातीन हज़रात एक दिन में हासिल नहीं किए गए। इसमें कितनी जदोजहद है, कितनी मेहनत है, कितना मुश्किल सफ़र है इस दौरानिए में, इस पे आज हम बात करेंगे। आज के जस्तजू के मेहमान हैं सदर आज़ाद रियासत जम्मू कश्मीर के मशीर बराए ओवरसीज़ और एडवाइज़र चेयरमैन OPF पाकिस्तान बराए ओवरसीज़ मोहम्मद असलम मुग़ल साहब। वो आज हमारे जस्तजू के मेहमान हैं, और ये आप लोगों के लिए बहुत दिलचस्प जो प्रोग्राम है वो होगा कि ये सारे ओहदे क्या इन्होंने एक दिन में हासिल किए। लोग देखते हैं कि असलम मुग़ल का सोने का कारोबार है, शायद ये दौलत के बल बोते पे हर चीज़ हासिल करते जा रहे हैं, लेकिन आज मैं असलम मुग़ल की ज़ुबानी आपको इनकी कामयाबी का राज आपके सामने रखूँगा, और जो नौजवान ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं वो असलम मुग़ल साहब को ज़रूर फॉलो करें। असलम साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने जस्तजू के लिए वक्त निकाला। जी वेलकम सर। मुझे अंदाज़ा है कि आप बहुत मसरूफ़ हैं जब से आप आए हुए हैं यहाँ आपकी राशगाह में। चेयरमैन OPF भी तशरीफ़ लाए, मिनिस्टर्स भी आए, प्रेसिडेंट साहब आना चाहते थे लेकिन बीमारी की वजह से वो ना आ सके। आपको उन्होंने मदऊ किया अपने इस्लामाबाद कश्मीर हाउस में। असलम मुग़ल साहब, यहाँ तक कैसे पहुँचे आप? ये तो हमारे नाज़रीन को बताएं कि असलम मुग़ल कौन था? मशीर बनने से पहले, बिजनेसमैन बनने से पहले, मिलियनेयर बनने से पहले, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ असलम मुग़ल को अल्लाह ताला ने दी हैं, लेकिन इससे पहले असलम मुग़ल का आगाज़ कहाँ से हुआ ज़िंदगी का? सर बिस्मिल्लाह, सबसे पहले तो जनाब मैं आपका तहे दिल से मशकूर हूँ जिन्होंने हमेशा हर प्लेटफार्म पर मुझे मोटिवेशन किया, और मुझे ये मैं समझता हूँ कि आपकी सहाफ़त का मैं आपको फॉलो करता हूँ, सीधी सी बात है। तो मैंने आज किसी साफ़ी में इंटरेस्ट नहीं लिया, सच्ची बात है, लेकिन आपसे जो है मैं काफ़ी इम्प्रेस हुआ हूँ। इसलिए जो आपने मुझे ये कहा तो मैंने कहा कि चलो आपको मैं अपनी स्टोरी बता देता हूँ, क्योंकि आप ज़िम्मेदार साफ़ी हैं। इसका मुग़ल साहब फ़ायदा पता है क्या होगा? जो नौजवान ज़िंदगी में शॉर्टकट करना चाहते हैं ना, वो आपकी स्टोरी जब सुनेंगे ना, मैंने पर्सनली आपसे सुन रखी है लेकिन मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जब वो सुनेंगे ज़िंदगी में वो मजबूत होंगे इंशाअल्लाह। वो अपने आप को मजबूत पाएंगे कि हम भी इस तरह अगर जदोजहद जारी रखें तो अल्लाह ताला हम पे भी करम कर सकता है। बेशक। इस वजह से जस्तजू आज आपके साथ की जा रही है कि आप एक अल्लाह ताला ने आपके ऊपर करम किया, मेहनत की, और उस मेहनत का अल्लाह ने आपको समर दिया, और मैं चाहता हूँ कि वो समर सबको मालूम हो और वो भी ज़िंदगी में मेहनत करें। बिस्मिल्लाह जनाब, मैं सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये मेरे माँ बाप की दुआओं का असर। बेशक, कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, तो मैं तो एक दिहाड़ीदार, वो आप क्या बोलते हैं अपनी ज़बान में, छाबड़ियों वाला। मैं इधर गाड़ियों में फ्रूट बेचता था पाकिस्तान में, बरतानिया जाने से पहले। बरतानिया जाने 90 की दहाई में, 89 में। मेरी उम्र तकरीबन 10 साल थी जब मैं स्कूल पढ़ता था।
کتابیں رکھ کر سیدھا شہر میں چلا جاتا تھا. وہاں جا کر میں نے محنت مزدوری کرنی. والد صاحب ایک بس ڈرائیور تھے. وہ فیملی بھی بڑی تھی, ٹھیک. تو وہ بیمار بھی رہتے تھے. بھائیوں میں آپ بڑے تھے سب سے؟ بڑے بھائی بھی تھے, ٹھیک. میں دوسرے نمبر پر تھا. تو پھر میں نے اپنے باپ کا سہارا بنا. چھوٹی موٹی جو گھر کا سسٹم چلانے کے لیے جدوجہد کی. اللہ پاک نے, میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر ہے. ٹھیک ہے. پھر مزدوری کر کے یہاں مجھے کوئی شرم نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ ادھر کیا کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یار یہ دیکھیں یہ چھابڑیوں والے, جن کو آپ چھابڑیوں والے بولتے ہیں, کیلا بیچتے ہیں, فروٹ, میں بھی یہی کرتا تھا. تو کئی دفعہ یقین جانے کہ لوگ, عورتیں رو پڑتی تھی ہمیں دیکھ کر, خدا قسم. وہ کہتے تھے کہ اتنے پیارے پیارے بچے یہ گاڑیوں میں فروٹ بیچ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں شاید کسی ماں باپ کی تو دعائیں تھی, لیکن شاید کتنے اور مائیں تھیں جو ہمارے لیے دعائیں کر رہی تھی. اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ اللہ پاک نے میری ماں باپ کی دعائیں سنی ہیں. اور پھر میرے سسر ہیں, اللہ جنت نصیب کرے ان کو, وہ بہت ہی اللہ لوگ بندے تھے. جب انہوں نے مجھے دیکھا, حالات دیکھے, تو انہوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ انہوں نے کہا کہ انشاءاللہ میری والدہ کو اپنی بہن بولتے تھے. تو ویسے تو وہ رشتے میں ویسے آپ کے کیا لگتے تھے, رشتے دار تھے؟ ویسے ہاں رشتے دار تھے. میری بڑی بہن ہے جو, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ بیک گراؤنڈ پر جائیں تو یہ سب آج جہاں پر میں بیٹھا ہوں, یہ اس کا میری پوری فیملی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے. یہ سارا کریڈٹ میری بڑی بہن کو جاتا ہے. ٹھیک. بہنوں کو تو پھر وہ میری دل بڑی میں تکلیف تو ہوتی ہے جب تکلیف. چھوٹے بھائی کسی تکلیف میں ہو. وہ اس لیے دیکھیں نا, آپ دیکھتے ہوں گے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, کیونکہ میری بہن جو ہے نا, اسی کی وجہ سے اللہ پاک نے آپ نے نہ صرف اپنی آنکھوں میں آنسو لائے ہیں, آپ نے میری آنکھوں کو بھی نم کر دیا ہے. لیکن یہ مغل صاحب آپ کا بڑا پن ہے. میں کیونکہ برطانیہ میں اللہ کا شکر ہے پچھلے 22-24 سال سے میں بھی ہوں, میں نے بہت لوگوں سے ملا. بعض دولت مند لوگوں سے ملے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم شروع سے ہی ایسے تھے, ہمارے پودینے کے باغ تھے, ہم تو بڑے جاگیردار گھرانے سے ہمارا تعلق. ہر انسان کی ایک سٹوری ہوتی ہے. کچھ لوگ اپنی سٹوری, اپنا دکھ, اپنا درد کامیابی کے بعد بھی نہیں بولتے, اور وہ بیان کرتے ہوئے شرم محسوس نہیں کرتے. انہیں چند لوگوں میں اسلم مغل بھی شامل ہیں. بعض لوگ تو پھر جب دولت آتی ہے تو پھر وہ پیچھے مڑ کے دیکھتے نہیں ہیں, لیکن یہ دیکھتے ہیں. مغل صاحب, آپ کی پھر ہمشیرہ نے رول پلے کیا. کس سن میں آپ برطانیہ؟ میں سر 90 میں میری شادی ہوئی ہے. 92 میں پھر میں انگلینڈ چلا گیا ہوں. تو وہاں جا کر پہلی وہاں پہ جا کے آپ نے کیا کیا؟ اور انگلینڈ کو آپ نے جب آپ گئے وہاں پہ تو ظاہر ہے ایک اسلم مغل نوجوان بچہ, مزدوریاں, بسوں میں چیزیں بیچنا, سبزیاں بیچنا, فروٹ بیچنا, سارا کچھ کرنا, اور دل میں خواب لیے, یہ سوانے سپنے لیے. جب یہ اسلم مغل, وہ بچہ جس کے دل میں تھا کہ میں نے زندگی میں کچھ کرنا ہے, پہنچے جب برطانیہ, تو برطانیہ کو کیسا پایا؟ ماشاءاللہ سچی بات ہے کہ برطانیہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وہ میرا گھر ہے. ٹھیک ہے, اللہ پاک نے وہاں سے رنگ لگائے. میں جب گیا ہوں نا, تو سب سے پہلے تو میں ظاہر ہے ماشاءاللہ وہ کنٹری تو ہے, دیکھنے والی ہے. ٹھیک. تو پہلے 7 سال تو کچھ دیکھا ہی نہیں ہے جا کر, کیونکہ حالات اس طرح کے تھے. صرف ایک ہی مشن تھا, مزدوری کر رہا ہوں. اور پھر پورے خاندان کی ذمہ داری؟ پورے خاندان کی ذمہ داری بھی تھی. تو پھر وہ محنت مزدوری میں وہ میرے کچھ ایسے رشتہ دار تھے, وہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے کتنی فوتی ہوں گی, یہ آتا بھی نہیں ہے, کیونکہ چھٹی کر کے جانا پڑتا تھا. تو پھر دور کا مسئلہ نہیں جا سکتے تھے, گاڑی بھی نہیں ہے اس وقت, گاڑی بھی نہیں تھی. تو پھر اللہ پاک, میں سمجھتا ہوں کہ حاجی سلیم صاحب ہیں, نفیس بیکری والے,
اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ دے. آمین آمین. بڑے انسان تھے وہ. بڑے انسان تھے. ان کے ساتھ حاجی مصدق صاحب تھے, ان وہ کے بھی فوت ہو گئے, اللہ تعالیٰ ان جی کی بھی مغفرت کرے. ٹھیک ہے, وہ ان کے ہمزلف تھے. تو ان کے پاس گیا, کام شروع کیا, تو 5 سال پھر ان کے ساتھ تھی, کام کیا. کام کیا. تو شکر الحمدللہ بہت اچھا نظام چلنے لگا. اس کے بعد میں نے ٹیکسی کا لائسنس لے لیا. ٹھیک. لوگ 8 گھنٹے کام کرتے ہیں نا, تو میں تقریباً 6 مہینے میں نے ٹیکسی کی ہے ادھر. ٹھیک. 6 منتھ بعد مجھے آپشن مل گیا اللہ کی طرف سے. میرے ماں باپ کی دعائیں تھے. ٹھیک. وہ پارٹنر تھے جو ادھر, ان کی آپس میں کچھ ہوگی تو انہوں نے کہا کہ کوئی ہے جو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ میں آ جائے. تو میں نے کہا میں ٹیکسی بیس کے اوپر, ٹیکسی بیس جس بیس میں آپ کام کرتے تھے 6 مہینے اسی 6 مہینے کے بعد اس بیس کے آپ مالک بن گیا. شکر الحمدللہ. ٹھیک. وہ حاجی صاحب تھے, حاجی منشا صاحب, انہوں نے کہا, دیکھا, وہ کہنے لگے یہ آپ کس شہر میں؟ بریڈفورڈ میں میٹرو یونین ٹیکسی تھی. ٹھیک. تو وہ بڑا مشہور بیس تھا. پھر میں نے کہا سر, وہ کہنے لگے نہیں آپ آ جاؤ. پھر میں ان کے ساتھ جوائن ہو گیا. کہنے لگا کہ مارننگ میں سنبھالوں گا تو ایوننگ آپ بیس سنبھالیں. ٹھیک. پھر لوگ تو 8-9 گھنٹے کام کرتے ہیں ٹیکسی میں 18-20 گھنٹے مطلب ڈبل شفٹیں کرنی, کیونکہ اب اپنا بیس تھا, محنت مزدوری ڈبل ہوگی. ٹھیک. اللہ پاک میرے والدین کو جنت فردوس میں جگہ دے. جب وہ آئے, وہ چکر لگاتے تھے, جب انہوں نے دیکھا مجھے, کہہ رہے ہیں آپ ایک صبح جاتے ہیں دوسری صبح آتے ہیں. تو میری والدہ ماشاءاللہ وہ تھوڑے دیر کے وہ اتنا برداشت نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. وہ رونے لگے, کہنے لگا کہ میرا بیٹا اتنی محنت کرتا ہے. انہوں نے سوچا ہوگا نا کہ پاکستان میں تھا تو تب بھی اس کے نصیب میں ہارڈ ورک تھا. ایسا ہی اب ادھر ہم نے سوچا کہ شاید اس کو سکھ ملے گا, تو یہاں پہ بھی ہمارے لیے ہی یہاں پہ یہ محنت کر. ایسا ہی ہے. پھر وہ دیکھا انہوں نے محسوس کیا تھا. ماشاءاللہ دیکھیں, ماں باپ کو تو ساری رات پیاری ہے. بے شک, کوئی شک. ٹھیک ہے, کوئی سکھ میں ہو کوئی دکھ میں ہو, ماں باپ تو ماں باپ ہے. ہم بھی, ہماری بھی اولاد ہے, ہم بھی کسی کے ماں باپ ہیں. تو اللہ پاک نے ہاتھ پکڑ لیا. پھر ماشاءاللہ فیملی کا مطلب پہلے ایک بھائی کو بلایا. ٹھیک ہے, شادی کر کے باہر سے. پھر دوسرے کو بلایا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ نے آہستہ آہستہ خاندان کو اسٹیبلش کرنا شروع کر دیا. پھر کوئی مقصد ہے کہ ماں باپ تو وہ کہ کچھ چکر لگا چکے تھے. پہلے تو ان کی شادیاں کی سب کی. ٹھیک ہے, بہنوں بھائیوں کی. تو جب میں وہ ایک بول گیا ہوں, جب میں 92 میں آیا نا, تب میں نے والد صاحب کو کہا کہ اب آپ کام چھوڑ دیں کہ آپ نے بہت کیا. پھر ماشاءاللہ پھر وہ ایک ڈرائیور آدمی سے میرے پر سے لاہور جاتے تھے, صحت بھی اسی طرح تھی, پھر ختم کرا دیا ان کو. تو پھر شکر الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کا بازو بناؤں. تو وہ جب وہ یقین یعنی میں جب آیا ہوں 5 سال بعد پہلی دفعہ, تو ان کے جو تکیہ تھا اس کے نیچے میری پکچر پڑی ہوئی تھی. تو وہ رات کو رو رو کر دعائیں دیتے ہوتے تھے. میں نے کہا یہ کیا؟ کہنے لگے کہ اب لا دینا ہماری, اب دور تھے. آج تو سہولتیں کافی ہو گئی ہیں. بے شک. اس وقت تو ٹیلی فون کے لیے وہ بھی نہیں, موبائل بھی نہیں تھے, نہ کچھ بھی نہیں. فون کرنے کے لیے میرپور جانا پڑتا تھا, ان کو بکنگ کروانی پڑتی تھی. ایسا ہی ہے, کیسٹیں بھرنی پڑتی, کیسٹیں بھیجنی پڑتی تھی. وہ بڑا میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت ہارڈ ٹائم تھا. ابھی تو ماشاءاللہ ادھر سے بچے جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چلتا ماشاءاللہ کہ وہ گھر پر ہیں یا باہر بیٹھے ہوئے ہیں. سہولتیں آ گئی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری ماں باپ کی دعاؤں کا اثر تھا. پھر ہم بھائی آئے ہیں, گٹھے ہوئے ہیں. پھر ہمیں آپشن ایک مل گیا. لوگ کہتے ہیں نا جولر آپ سنیارے کس طرح بن گئے. ٹھیک. یہ بھی ایک حادثاتی طور پہ ہوا. کئی لوگ کئی کیا سرائیاں کرتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. کوئی بھی چیز اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں. اچھا, آپ کو سونے کا کام بالکل نہیں آتا؟ نہیں, بالکل نہیں آتا. کسی بھائی کو بھی نہیں آتا؟ بالکل نہیں, کسی کو بھی. تو یہ کیسے پھر ہوا؟ یہ ایسے ہوا کہ جب میرا چھوٹا بھائی تھا,
میں اس سے بہت پیار کرتا تھا. تو ایک دفعہ اس کا دوست تھا بچپن کا, اسکول میں پڑھتا تھا, تو وہ اس دکان پر ویسے جایا کرتے تھے اس کو ملنے کے لیے. ایک دن وہ سامنے نہیں تھا, وہ پیچھے چلے گئے. تو اس کے مالک تھے جو, انہوں نے کہا کہ یہ جیولری کی دکان ہے, آپ پیچھے کس اجازت سے, کس کے حکم سے ہیں, آپ باہر کھڑے ہو جہاں کسٹمر کھڑے ہوتے ہیں. جب اس نے یہ مجھے بات بتائی نا, مجھے اچھا نہیں لگا. پھر میں نے اللہ کے حکم سے, کیونکہ وہاں 2 پارٹنر تھے, پھر میں نے کس طرح جو بھی کیا اسی شاپ پر میں نے اپنے بھائی کو پھر کام لگوایا. ٹھیک. اسی شاپ پر ایز اے سیلز اسسٹنٹ میں نے کام لگوایا. ٹھیک ہے. اسی جگہ پر 6 مہینے بعد میں نے پارٹنرشپ کر لی دوسرے پارٹنر سے. سونے کی دکان کے اوپر. سونے کی دکان میں دوسرے پارٹنر سے, جو اسی سونے کی دکان پہ جہاں آپ کے بھائی کو اندر جانے سے منع کیا گیا. جی. 6 مہینے کے بعد پھر آپ نے اسی دکان میں بھی پارٹنرشپ کر دی. ٹھیک. پھر جب میں نے پارٹنرشپ کی تو وہ پارٹنر تھے, ان کو بڑا برا لگا. جب میں نے لکھ پڑھ ہوئی تو میں نے کہا کہ آج کے بعد یہ میرا بھائی ادھر مالک ہے. تو وہ کہنے لگے گا, جو اس کا بہت قریبی دوست تھا, سب سے زیادہ تکلیف بھی اسی کو ہوئی. وہ کہنے لگا کہ آپ یہ کس طرح آپ کو بیچ سکتا ہے, پہلے حق کا مارا ہے. تو وہ اسی وقت انہوں نے ایک سمجھو کہ وہ میٹنگ بلا لی. ٹھیک ہے. تو آپس میں جب وہ میٹنگ بنی, وہاں سے جو ان کا پارٹنر تھا ادھر بریک ڈاؤن ہو گیا. چلیں جی, مزید گفتگو جاری رکھیں گے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد اسلم مغل صاحب کی اس کامیابیوں کے سفر میں, جہاں انہوں نے زندگی میں بہت کچھ اچیو کیا ہے, اچیومنٹ بیان کرتے کرتے آپ نے ان کی آنکھوں میں آنسو بھی دیکھے. یہ آنسو خوشی کے بھی ہیں, یہ آنسو اللہ کے حضور شکرانے کے بھی ہیں, اپنے والدین کے شکرانے کے بھی ہیں, جن کی دعاؤں کی وجہ سے اسلم مغل صاحب آج یہاں پہ پہنچے ہیں اور آج اعجاز فضل اسلم مغل کے ساتھ بیٹھ کے جستجو بھی کر رہا ہے. ایک بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد دوبارہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور آج کا یہ موٹیویشنل پروگرام محمد اسلم مغل صاحب, جو کہ صدر آزاد ریاست جموں کشمیر کے ایڈوائزر ہیں, مشیر ہیں, چیئرمین اوورسیز فاؤنڈیشن OPF کے چیئرمین, ان کے بھی یہ ایڈوائزر ہیں. ہم بات کر رہے ہیں آج اسلم مغل صاحب سے ان کی کامیابیوں کے اوپر. کس طرح سے ایک نوجوان یہاں سے, ایک مزدور نوجوان یہاں سے اٹھا, برطانیہ پہنچا, برطانیہ محنت مزدوری کی, 18 گھنٹے شخص نے وہاں پہ محنت کی. جس ٹیکسی بیس پہ یہ 18 گھنٹے کام کرتے تھے, 6 مہینے کے بعد اسی ٹیکسی جو اسٹینڈ ہے اس کے یہ مالک. ایک سونے کی دکان کے اوپر ان کے بھائی کو اندر جانے کی اجازت نہ ملی اور اتنا خوشگوار واقعہ پیش آیا. 6 مہینے کے بعد یہ اسی سونے کی دکان کے مالک ہیں. مزید ان کی کامیابی کے اوپر ہم بات کریں گے. اسلم مغل صاحب, آپ نے جس طرح سے محنت کی اس کے اوپر ہم بات کر رہے ہیں. اس دوران انسان کے ساتھ ظاہر ایسے کچھ واقعات بھی زندگی میں پیش آتے ہیں جو موٹیویشنل آپ کو کرتے ہیں کہ میں نے زندگی میں اور محنت کرنی ہے, آگے بڑھنا ہے. والدین بھی آپ سے خوش تھے, بھائی بہن بھی آپ سے خوش تھے, آپ سب کو آپ برطانیہ بھی لے گئے, والدین کو گھر بھی بنا کے دیا, ان کو برطانیہ بھی لے کے گئے. کیا تھا دل میں جنون کہ ابھی نہیں, وہ غربت ہر وقت دماغ میں رہتی کی تھی کہ میں نے اس کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکنا ہے, باقی خاندان کے لوگوں کو بھی اسٹیبلش کرنا ہے, اپنے قبیلے کے باقی لوگ ہیں ان کو بھی بہتر, ان کی زندگیاں بہتر کرنی ہیں. کیا ایسا تھا جو آپ کو یہ اندر سے مضبوط کیے جا رہا تھا کہ نہیں اور محنت کریں؟ اعجاز فضل صاحب, میں مضبوط ہی تھا, مضبوط بھی ہوں, کوئی لالچ نہیں تھی. ٹھیک. بھائی آگے تھے ماشاءاللہ, اچھا وقت گزر رہا تھا. وہ اپنے زبان کے نا سوکھے ہو گئے تھے. ٹھیک ہے. لالچ کسی چیز نہیں رہی, نہ کوئی خواہش رہی کہ میں اور کوئی دکانہ کھولاں گا. اسی شکر الحمدللہ کر دی سی کہ اللہ پاک نے ایک ٹھیا بنا دیتا. اتوں نکلے ہیں, پارٹنرشپ اتنے ختم ہو گئی. اس تو بعد اسی
ਉਸੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਜਿਹੜਾ ਢੂੰਡਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਟਾਫਰ ਰੋਡ ਤੇ ਦੁਕਾਨ ਮਿਲ ਗਈ ਥੋੜੇ ਸੇ ਟਾਈਮ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕਰਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਾਡੀ 2 ਸਾਲ ਲਾਸਟ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਦੁਬਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ भी मेरा खत्म कर दें। हाँ, इसको ख़त्म कर दें, ठीक। हम दोनों बेच कर दुबई चले चलते हैं, उधर बिजनेस करते हैं। उधर माशा बिजनेस 2007 में काफ़ी अच्छा रूज पर था। ठीक। तो मैंने कहा यार मैं तो नहीं जाता क्योंकि मेरे भाई भी हैं इधर से रोज़ी लगी हुई है सब की, तो मैं ठीक हूँ इधर ही। आपने अगर बेचना तो मुझे दे दें, कहा थोड़े कुछ दे दूँगा बकाया। उसने वो एक सिंह थे हमारे होल सेलर, उसने उनको दे दिया अपना जो 50% शेयर थे। जब वो उसको दे दिए, वो 3 महीने बाद जो है ना वो कहने लगा कि ये एक बंदे का काम है, ये पार्टनरशिप नहीं चल सकती, या आप ले लें या मुझे दे दें। तो फिर मैंने उसको कहा कि यार आप कीमत लगाएं, पूछ लें जो भी है आपने रखनी है या मुझे देनी है, जो भी इसकी कीमत है आप बेहतर समझते हैं तो आप क्या कहते हो। उसने जो भी कीमत लगाई, तो जो मेरा पहला पार्टनर था उसने मुझे नहीं दी, फिर उसको दे दी। ठीक है, मिस्टर सिंह को। फिर मैंने उससे जब बात की तो थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास, तो कुछ जो है ना वो कहने लगा कि अगर आप इतने पैसे दें मुझे आप ले लें, वरना मुझसे इतने ले लें। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो मैं रख लेता हूँ। वो कह रहा पैसे, मैंने कहा चलो पैसे मैं कर लूँगा। फिर मकान थे मेरे ब्रैडफोर्ड में, फिर मैंने वो भेज दिया। ठीक है, तो उसके पैसे जो आए उसको दे दिए, बकाया मैंने उसको चेक दे दिया कि चलो मैं विदिन 3 मंथ या 6 महीने में आपको। वो कहने लगा ठीक है, काम भी आपसे करता हूँ, अल्लाह उसका भला करे। उसने मेरा साथ दिया उस वक्त। तो फिर जो मैं ऑल टू ऑल हो गया था। फिर अल्लाह पाक ने, हमने बिज़नेस किया, हम भाई एक जगह बैठे रहे तकरीबन 10 साल हमने इकट्ठे काम किया उधर। फिर एक भाई को पहले दुकान खोल कर दी। ठीक, यानी कि फिर आपने मुख्तलिफ। हाँ, फिर बच्चे बड़े हो गए थे, फिर मैंने जो मुझसे छोटा है उसको दुकान खोल कर दी। फिर 2 साल बाद दूसरे को खोल कर दी। फिर हमने बिजनेस हैप्पीली सेपरेट कर लिए। ठीक है। अच्छा मुगल साहब, जो दोस्त होते हैं और वो भी उस गुर्बत के दोस्त, जो मुश्किल वक्त असर मुगल ने देखा, जैसे आप बयान कर रहे थे कि आप बसों में चाबली लगाते रहे, बेचते रहे, उस वक्त के दोस्त भी तो होंगे, हैं अभी भी रास्ते में मदद करते हैं उनकी? डेफिनेटली। बिजनेस उनको खोल के दिया किसी को? नाम ना लें, नाम ना लें। यस किया आपने? ओह यस। दुआएं देते हैं? मैं समझता हूँ शायद उन मेरे वो मैंने जो कैसा महसूस होता है? देखें आपने ख़ानदान को तो एस्टैब्लिश किया, जब गरीब दोस्तों के ऊपर आपने दस्ते शफ़क़त रखा, उस वक्त क्या फीलिंग? बड़ी खुशी होती है कि मैं समझता हूँ कि ये मुझ पर उस रब का करम है कि जो दोस्त हम इकट्ठे स्कूलों में पढ़े हैं, आज एक रक्षा चला रहा है या एक छोटी सी दुकान रखी हुई है उसने, तो मुझे अल्लाह पाक ने इतने रंग लगाए, ये उसकी देन है। तो मैं समझता हूँ कि मुझ पर अल्लाह पाक ने एक ऐसा करम किया कि मैं अल्लाह पाक ने इस काबिल किया कि मैं उनकी अगर हेल्प करता हूँ मुझे खुशी होती है। और मेरी यकीन जाने आप किसी से पूछेंगे, मेरी ये आदत नहीं है मैं देकर फोटो बनाऊँ या वीडियो बनाऊँ। रब ने चैरिटी करते रहे आप? ओह शुक्र अल्लाह, आज भी माशाल्लाह। मैंने बोला ना कि मैं वो जिस तरह मेरी वालदा अल्लाह नसीब को वो कहते थे कि पुत्र एक बात याद रखना, जब किसी को देना ना, अगर राइट हैंड से देना, लेफ्ट हैंड को पता ना चले। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा और मेरे अल्लाह के दरमियान। बच्चों का रुझान किस तरह था? क्या बच्चों को ये किस्से सुनाते रहे आप अपने गुर्बत के, अपने बुरे वक्त के, जो वक्त आपने देखा? वाइफ आपकी कितनी कोऑपरेटिव रही सारी जिंदगी कामयाबी के सफर में? मैं समझता हूँ कि मैं
जितनी भी तारीफ करो ना वो कम है। क्योंकि कहते हैं ना कि किसी कामयाब मर्द के पीछे वालिदैन की तो दुआएं सबके पीछे होती हैं, बेशक, लेकिन जो प्रैक्टिकली रोल होता है वो आपकी बीवी का होता है, वो आपके साथ चल रही होती है, मैं वो आपकी गुर्बत को भी देख रही होती है, वो आपके पैसे को भी देख रही होती है, वो हर चीज़ की वो ऐसे ही है। आपकी राजदान होती है। तो हमारी भाभी ने क्या किरदार अदा किया इसका? मैं समझता हूँ कि आज जो हमारी फैमिली यहाँ तक पहुँची है ना, उसका ऑल क्रेडिट जो है ना मेरी वाइफ को जाता है। उसने आज दिन तक कभी भी ये नहीं कहा कि आपने इसके लिए, किसी बहन के लिए, भाई के लिए, माँ बाप के लिए, किसी रिश्तेदार के लिए ये काम नहीं करना। उसने बल्कि मैं कई दफ़ा कोशिश करूँ कि ऐसा, तो वो खुद मेरे साथ लड़ती, कहने नहीं प्लीज़, वो उधर ही मुझे स्टॉप कर देती हैं। कई दफ़ा मैंने आजमाया उनको ठीक कि यानी कि वो भी खुले दिल के मालिक। ओ यस यस। अच्छा मुगल साहब, जब बंदे के पास पैसा आता है तो इर्द गिर्द लोग जो होते हैं, जैसे आपने कहा दोस्तों की आप मदद करते हैं, कोई किसी रूप में होता है, कोई किसी रूप में होता है, वो आ जाते हैं जी कि हमारा ये वाला मामला है, हमारा वो वाला मामला है, तो वो किसी न किसी तरह से आपको मिस यूज़ कर जाते हैं। ये भी हुआ आपके साथ? देखें काफ़ी दफ़ा हुआ, इग्नोर कर दिया? इग्नोर कर दिया। चलें, अच्छी बात है, अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं तो फिर इग्नोर करना ही पड़ता है, क्योंकि देने वाला वो है और इसका सिला भी उसने देना है। एक ब्रेक लेते हैं। असलम मुगल साहब से इनकी सियासत में जो मुदाखलत है कारोबार से हट के, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि सियासत में ये कैसे आए, मशीर सदर रियासत कैसे बने, OPF के जो एडवाइज़र बने हैं वो ये कैसे बने, और मज़ीद ज़िंदगी में इनके आगे क्या प्लान है, इनके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ ब्रेक के बाद दोबारा से खुश आमदीद आपको कहते हैं और असलम मुगल साहब से बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। असलम मुगल साहब, आप सदर रियासत के मुशीर बन गए हैं और जो नाकदीन होते हैं, तनकीद करने वाले होते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद इस बंदे ने पैसा लगाया है, इसके पास पैसा है। पहले तो मुझे ये बताएं कि सदर रियासत को आपने मुशीर बनने के लिए कितने पैसे? सर ये तो झूठी बातें हैं, मैंने तो उनको सिर्फ दुआई दी है। अल्लाह हाज़िर अच्छे इंसान है, अच्छे इंसान है। मैं उनकी एक बात आपको सिर्फ ये बता दूं कि अगर वो पैसे लेने वाले होते हैं, आज इस शहर में उनके बंगले और गाड़ियाँ होती प्लाजे होते, वो अल्लाह लोग दरवेश आदमी है। लेकिन ये बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि मेरा उनके साथ बड़ा एक करीबी तल्लुक़ रहा है। लोग तो यही समझते हैं कि शायद वो तल्लुक़ ही उसी के साथ बनाते हैं जिसके पास पैसा। नहीं, ये गलत है। मैं कभी भी इसके साथ एग्री नहीं होगा। ये सच, मैंने आपको बोला ना कि सदर साहब वो मेरे मौसम है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, अल्लाह पाक ने जो मुझे आज इज़्ज़तें दी हैं ना, उन्हीं की वजह से दी हैं। मैं उनके लिए हर वक्त दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक उनको सेहत। तो ये कैसे? क्योंकि मुझे तो ज़ाती तौर पे तो इल्म है कि सदर रियासत का आपके साथ एक अच्छा तल्लुक़ रहा है कई सालों से जी। आपका वो हमेशा मेरे साथ जिक्र भी करते रहे, लेकिन आपका ये मशीर बनना ये कैसे हुआ? बस वो कहा कि आपने ख्वाहिश का इज़हार किया? नहीं सर, मैंने ऑनेस्टली मैं ये बड़े वसूख से कह रहा हूँ, आप जहाँ से चाहे बेशक चेक करवा लें कि सदर साहब की कितनी दफ़ा मीटिंगें भी हुई हैं मेरे साथ। पर्सनली जो है अपने एक लाइक और डिसलाइक होती है, ठीक है, वो हमेशा हम बैठते थे, जब इंग्लैंड में भी आते थे ना, तो वो मेरे पास हमेशा 3-4 दिन वो रहते थे। और यकीन जाने कि ये मैं आज ये बात आपको बता रहा हूँ, आपके चैनल के वजह से शायद किसी को नहीं पता, खुदा की कसम वो हमारे पास रहे हैं 4 दिन, लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो बर्मिंघम है, ठीक है, क्योंकि वो कहते थे कि मेरी अपनी भी पर्सनल लाइफ है, चलो मैं आपके साथ इधर बैठा हूँ, थोड़ी टेंशन फ्री करके मेरे घर में रहे हैं वो 4 दिन, ठीक है। तो वो इस तबीयत के बंदे थे, तो मैंने कोई ख्वाहिश नहीं जाहिर की। वो यासर साहब, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे, तो उन्होंने कहा कि सदर साहब की ख्वाहिश है कि मैं आपको बर्मिंघम का अपना मशीर बनाऊं, एडवाइज़र। तो मैंने कहा यासर साहब मैं हमेशा आपके साथ हूँ, कि मेरी और यासर साहब की एक आप दोस्ती कह लें, एज ए भाइयों की तरह कह लें, जिस तरह, क्योंकि ना वो मुझसे कोई पर्दा रखते हैं ना मैं उनसे पर्दा रखता हूँ। हमारी एक
ایک انڈرسٹینڈنگ میوچل انڈرسٹینڈنگ یعنی یہ جو آپ کا ایک فیملی کے ساتھ تعلق تھا جو لوگوں کو کم پتہ ہے جی کم اس کی بنیاد کے اوپر آپ کو پھر ایڈوائزر بنایا. میں کہتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ کہا تو میں نے ان کو انکار، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ ہوں، کبھی بھی نہیں سوچنا میں آپ کے ساتھ ہوں، مرتے دم تک آپ کے ساتھ. اس ایڈوائزر بننے کے بعد کوئی کاروبار کے اوپر اثر پڑا آپ کا؟ نہیں. ٹائم تو دینا پڑتا ہے ایکٹیویٹیز. یس کبھی آپ لنڈن ہوتے ہیں، کبھی آپ بریڈفورڈ ہوتے ہیں، کبھی آپ شیفیلڈ ہوتے ہیں، کبھی آپ اسکاٹ لینڈ ہوتے ہیں، کبھی برطانیہ کس شہر میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ بلاتے ہیں آپ کو، عزت دیتے ہیں. اس کا کاروبار کے اوپر کوئی اثر پڑا؟ اللہ پاک میرے بچوں کو زندگی دے، ابھی میرے بچے جوان ہیں. ٹھیک. ماشاء آپ ابھی اللہ خود جوان لگ رہے ہیں مجھ سے زیادہ جوان ہیں آپ کے بچے ماشاء اللہ. بس ماشاء اللہ. اللہ آپ کا پاک بڑا بیٹا ماشاء اللہ کتنی ایج ہے اس کی؟ اس کی ماشاء اللہ ابھی وہ 33. 33 ایج. جی ماشاء اللہ. سو تو کاروبار سارا انہوں نے؟ ہاں انہوں نے میرے بیٹوں نے سنبھالا ہوا ہے، ابھی وہی کاروبار کا. ابھی آپ چیئرمین او پی ایف بھی آپ کے گھر آئے ہوئے تھے اور ہمارے جستجو میں بھی وہ تشریف لائے، آپ کے پاس بھی آئے اور آپ کو ایک بڑا اعزاز اور ملا ہے، آپ کو ایڈوائزر بنایا گیا ہے. تو یہ اوورسیز کی جو ایشو ہے ذرا آپ کو زیادہ وقت دینا پڑے گا، پہلے آپ مشیر تھے، آپ اس کے بھی اب ایڈوائزر ہو گئے ہیں. تو جو مسائل ہیں لوگوں کے چترپڑی کے حوالے سے کافی لوگوں نے اس دن آپ بھی پروگرام میں موجود تھے، لوگوں نے ایشو اٹھائے ہیں، تو کس طرح سے آپ وقت نکالیں گے یہ لوگوں کے مسائل جو ہیں او پی ایف کے ریلیٹڈ چیئرمین کے ساتھ مل کے ان کو حل کرنے کے لیے؟ سر میں ایک بات بتاؤں، میں نے ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بھی کئی دفعہ کہا ہے، تو آج پھر آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے. بڑا مسئلہ آپ کی ٹیم ہے، آپ کی ٹیم ہونی چاہیے. آنیسٹلی میں ابھی دیکھیں میں 1 سال بعد آپ کو اپنی پروگریس دکھاؤں گا. ابھی کچھ ایسے کام جو میں نے کیے ہیں اوورسیز کے، وہ خود ہی لوگ جہاں جہاں سے وہ خود ہی بتائیں گے کہ ہمارے کام ہوئے یا نہیں. کیونکہ لوگ یہ پرسیپشن کریٹ کرتے ہیں نا سم ٹائم، بڑی کوٹھی ہے، بڑی گاڑی ہے، پیسہ ہے، روز دعوتیں چل رہی ہیں، بندے آ رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ پیسے کا شو آف کر رہے ہیں. اس کو آپ کس طرح لوگوں کو جواب دیں گے؟ سر یہ شو آف نہیں ہوتا. ٹھیک. دیکھیں کوئی کسی کے کھانے کا بھوکا نہیں ہے. ایسے ہی. ٹھیک ہے، اگر آپ میرے پاس یہاں آئے ہیں نا، یہ آپ کا بڑا پن ہے، آپ مجھے ٹائم دے رہے ہیں، یہ میرے رشتے، یہ دیکھیں میرے پاس ماشاءاللہ شہر میں بھی جگہ ہیں. میں نے اپنا یہ گاؤں کیوں نہیں چھوڑا؟ میرے ادھر بہن بھائی رہتے ہیں، اس دھرتی سے پیار، آپ اس دھرتی سے پیار ہے. میرے رشتے دار ریلیٹیو سارے ادھر رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں. میری آپ اسلام آباد بھی گھر بنا سکتے ہیں. او یس، ادھر بھی ماشاءاللہ معاملہ ہے آپ کی. ٹھیک ہے، لیکن ادھر کیوں؟ کیونکہ یہاں میرے آباء و جداد خاص کر کے اس جگہ پر میرے والدین رہے، مجھے ان کی خوشبو آج بھی میں محسوس کرتا ہوں. اسلم مغل صاحب کیونکہ پروگرام کا وقت جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے، میں آپ سے یہ پوچھوں گا ان نوجوانوں کے لیے یہ جو آپ نے ساری اپنی کامیابی کا سفر بتایا، اپنی اسٹرگل کا آپ نے ذکر کیا، ہمت نہیں آ رہی، ان نوجوانوں کو کیا پیغام دیں گے جو کامیاب نہ ہونے کی وجہ سے، یہ زندگی میں کوئی ایسا حادثہ ان کی زندگی میں آ جاتا ہے، فائنینشیل لاس کر جاتے ہیں، نشے کی طرف چلے جاتے ہیں، اپنی زندگی کا نقصان کرتے ہیں، اپنی فیملی کا نقصان کرتے ہیں اپنی زندگی سے کھیل کے. یعنی کہ جب نشے کی طرف انسان جاتا ہے تو وہ اکیلا سفر نہیں کر رہا ہوتا، ایسے ہی اس کا سارا خاندان سفر کر رہا ہوتا. یا کچھ لوگ مایوس ہو جاتے ہیں کہ شاید ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ایک بسوں کے اندر چھابڑی کے ذریعے فروٹ یا کچھ بھی بیچنے والا، اگر وہ آج اس سطح پہ پہنچ سکتا ہے کہ پاکستان کے وفاق کے بڑے بڑے عہدیدار اس کے ساتھ آتے ہیں، برطانیہ کے بڑے بڑے بزنس مین آپ سے اپوائنٹمنٹ لے کے آپ بیٹھتے ہیں، آپ کے ساتھ بزنس ڈیل کرنی ہے، معاملات کرنے ہیں، تو وہ اسلم مغل ان نوجوانوں کو کیا پیغام دے گا کہ وہ کیا زندگی میں ایسا کریں کہ وہ بھی اسلم مغل جیسے بن سکتے ہیں؟ سر میں ایک ہی بات کہوں گا ان دوستوں کو، ان بچوں کو، ان بھائیوں کو کہ مایوسی گناہ ہے. حالات کتنے بھی غمگین نہ ہو جائیں، آپ کو صبر کا پیمانہ وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. صبر کا پیمانہ نہیں چھوڑنا چاہیے. اسلم مغل صاحب آپ کے لیے بہت ساری دعائیں، اللہ تعالیٰ زندگی میں آپ کو اور بہت ساری کامیابیاں دے، اور ان کامیابیوں کا جو ہے وہ فائدہ ریاست کے عام لوگوں تک بھی آپ کو پہنچا سکیں جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے دل رکھا ہوا. خواتین و حضرات، آج کا یہ موٹیویشنل پروگرام آپ نے دیکھا، آپ نے سنا. مجھے امید ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے وہ بہت سے نوجوان جو زندگی سے مایوس ہو جاتے ہیں کسی کاروباری نقصان کی وجہ سے، یا فیملی کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں غربت ہے،
اور غربت کی وجہ سے آپ فیملی کے حالات دیکھتے ہیں تو آپ کو حوصلہ ہار جاتے ہیں اور کچھ اور راستے اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ راستہ تھا محنت کا، یہ راستہ تھا لگن کا اور جستجو کا۔ اسی جستجو نے ان کو پھر زندگی میں کامیاب کیا، اور آج یہ کامیابیاں انہوں نے نہ صرف خود سمیٹی ہیں بلکہ اس کا ثمر جو ہے ان کی فیملی، خاندان، ان کے دوست احباب اور ان کے بزنس سے ریلیٹڈ جو لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہاں انہوں نے جو پیسہ پاکستان میں انویسٹ کیا ہے، اس کا فائدہ ریاست پاکستان اور ریاست جموں کشمیر کو پہنچا ہے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے سے من میں رکھے۔ خدا حافظ۔